السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کس حد تک تبدیل ہو رہی ہیں اس میں ذکر کریں گے. پاکستان تحریک انصاف پشاور نے آخر اپنی الیکشن کی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا، اور اگر اس طرح الیکشن کی سرگرمیاں رہیں پورے پاکستان کے اندر بہت مشکل ہو جائے گا، پریشر بلڈ ہو جائے گا. اور دو باتیں میں آپ کے سامنے پہلے بتا کے پھر میں آج عدالتی معاملات کی طرف چلتا ہوں. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر آپ کو گلی محلوں میں آنا ہے، باہر نکلنا ہے، الیکشن کا ماحول بنانا ہے. دوسرا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ڈائیلاگ کی طرف لے کر آنا ہے، الیکشن صاف شفاف الیکشن کرانے کے. اور یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں مساق پاکستان کا اس کو نام دیتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اب تک یہ معاملات لے آئے. صنم جاوید وغیرہ کی، ان کی اور خدیجہ شاہ کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں کی ضمانت کی ہوئی ہے، سموگ اور خاور مانیکا کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ بھی بات کر لیں گے. پھر جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو آج آ گیا ہے، ٹی او آر آ چکے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے کہ تشدد نہیں. اور ماضی کے اوراق میں سے نواز شریف جو ہے وہ کیا کہتا رہا ہے ایم کیو ایم میں، اور ابھی جو اب نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بلوچستان سے بتاؤ، اور باپ پارٹی نے بچہ جو ہے اپنی گود میں لے لی ہے. ان پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں خدیجہ شاہ کی ضمانت جو ہے راحت بیکری کے کیس میں بھی ہو گئی ہے 1 لاکھ کے منچلکوں کے بعد. اب امید ہے کہ مزید گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک تو یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ جب سے یہ گرفتار ہوئی ہیں اور تب تک یہ معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں جو ہے نا راحت کی بیکری کا جلاؤ گراؤ والا مقدمہ جو ہے خدیجہ شاہ کی ضمانت جو ہے نا بعد از گرفتاری منظور ہو گئی ہے. تھانہ سرور روڈ کے حوالے سے ہے. اب تک وہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے پرچے ہیں اور کیا حالات اور واقعات ہیں. اس طرح باقی آپ کو لے چلتے ہیں. اب جو یہاں ہائی کورٹ میں بھی سماعت تھی توہین عدالت کے حوالے سے، آئی جی کا جواب آ گیا. عدالت کا استفسار 10 تاریخ کو چھٹی تھی، جس کے بعد جواب جمع نہیں ہو سکا. اور ایف آئی اے نے بھی گرفتار کر چکا ہے، جس کی ضمانت ہو چکی ہے. تفتیشی افسر ہے. یہ اب ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کچھ نہیں ہے. ہائی کورٹ میں ہمارے یہاں کیا میں کہہ سکتا ہوں، اگر ہائی کورٹ ہماری انصاف فراہم کاری ہوتی تو یہ معاملات اس حد تک جاتے ہی نہ جس طرف جا چکے ہیں. 24 نومبر کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہوئی ہے. صنم جاوید کا جو معاملہ ہے تو اور توہین عدالت کی درخواست، وہاں بھی جواب والی بات آپ کے سامنے ہے، وہ بھی 24 کے لیے چلی گئی ہے. بس اسی طرح ہی معاملات چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ آسانیاں پیدا ہوں، لیکن مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. خاور مانیکا کے جو ضمانت کا تحریری فیصلہ، یہ چپیڑ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا، اور ہائی کورٹ کا ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف. اور میں نے تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو ہٹانے کے لیے کہا، ابھی تک کسی نے چیلنج کیوں نہیں کی. ڈی جی اینٹی کرپشن جو اس وقت ہے نا، انسان کو اپنے حلف کا ہی اپنا تھوڑی سی پاسداری کرنی چاہیے. زیادتیاں کریں گے تو کل کیا کو رب کی کسی کی آس سے آپ بچ سکیں گے، اور وہ حال ہوگا جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. اب جو کیس ہے ناجائز زمین پر قبضے کا شادی ہال اور دکانیں بنائی ہیں، ٹیکس بھی ادا نہیں کیا. محکمہ اوقاف زمین کی ملکیت کی کہتا ہے کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں کیا. زمین کے فرضی وہ زمین محکمہ اوقاف میں رجسٹر کراتا ہے. تاریخ میں بھی کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئی. 1938 سے مانکا خاندان نے حاصل کی ہے. جی 1938 کا میں کہہ رہا ہوں، میں کو پہلے کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. نواز شریف جو ہے چلے پہلے میں عدالتی ذرا باتیں کر لوں پہلے میں، تاکہ ساری ختم ہو جائیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے تو شخانہ کا، اس میں بشرا بی بی کی ضمانت کی سماعت جو ہے نا 17 نومبر تک ملتوی کی ہے. بڑا سیدھا سا کیس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب جو ریمانڈ والا آرڈر ہے وہ بھی آ چکا ہوا ہے، اور پیسے ٹرانسفر ہونا ایک ایک چیز سامنے آ چکی ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو محفوظ فیصلہ وہ سنا دیا ہے اور ضمانت بحال کر دی ہے. یعنی شروع میں کنفیوژن رہا، میں نے اس لیے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ہے کیا، تو اس سے چیزیں بڑی واضح آ جائیں گی. لیکن ابھی فی الحال جو حالات اور واقعات ہیں آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑا سمپل سا میٹر ہے، بہت سمپل سا میٹر. 190 ملین، اچھا اس فیصلے میں لکھا بھی ہوا کہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بدنیتی سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں. پیسہ جو ہے ملک ریاض کا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس گیا. نیشنل کرائم ایجنسی میں پاکستان کی طرف سے بجائے یہ کہ لمبا معاملہ اور وہ چیلنج کرتے تو پیسہ ملک ریاض کا جا نہیں سکتا تھا. لیکن اسی کے اندر ایک اور ذکر جو خاص طور پر کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہی جو فلیٹ ہیں وہ علی ریاض سے 25 ملین کے لے کر 50 یعنی 50 کے خریدے گئے. یہ حسن حسین سے نا ان سے 50 ملین پاؤنڈ کے خریدے ہیں، جبکہ اس کی قیمت 25 ملین ہے. تو اس کے حوالے سے بھی تحقیق کے حوالے سے باتیں کی ہیں. اور
اب اس فیصلے کا انتظار ہے. تحریری طور پر آ جاتا ہے تو جو ریمانڈ لینا تھا وہ عدالت نے ایڈجرن کیا ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. ضمانت آج بحال کر دینے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر مؤثر ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضمانت کی درخواست بحال، اور اب جب تک تحریری فیصلے جاتا تب تک ہم انتظار کریں گے. باقی جو ہے ایک اور بڑی زبردست بات ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کمیشن تشکیل دے دی ہے. سابق آئی جی جو ہے نا سعید اختر حسین شاہ کریں گے. ٹی او آر بڑے خطرناک بنائے ہیں، رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے، چیزیں ساری لے کے آنی ہیں. یہ ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تحقیق فیض آباد دھرنے کے حوالے سے یہ بات آ گئی ہے. میں یہاں آگے جانے سے جو شیخ رشید صاحب نے نجی ویب سائٹ نے کہا تھا کہ تشدد ہوا ہے، وہ انہوں نے خبر اپنی ہٹا لی ہے، واپس لے لیا ہے. شیخ رشید صاحب نے کلمہ کہا کہ قسم کھا کے سپریم کورٹ کے سامنے باہر آ کے کہہ دیا کہ ان پر کوئی تشدد نہیں ہوا ہے. تو وہ ان کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں چلا دیتا ہوں، وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے. لیکن اس کو فیض آباد دھرنے میں چونکہ معاملہ ہے، ٹی او آر بھی آ گئے ہیں، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کمپرومائز شاید ہو گئے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر جو پہلے تھا نا، پہلے صرف سیٹ تک آنا تھا اور اس کے بعد اب لوگوں کو نا امیدی کی بات ہے نہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب قول و فعل میں تضاد تو عام رہا ہے، یعنی وہ بڑی دفعہ آپ نے کہا ہے کہ بہت کچھ کہتے رہے، لیکن حالات اور واقعات یہی سجیسٹ کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اور جب ہم ایسی چیزیں ساری دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز صاحب نے واقعی میرٹ پہ کام کیا ہوتا تو شاید یہ مسائل اتنے نہ ہوتے، یہ پریشانیاں اتنی نہ ہوتی. پریشانی سے مراد یہ ہے کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ. لوگوں نے بہت زیادہ امیدیں لگا لی ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب کے قریب کے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پھر جوڑتا ہوتا ہوں کہ لائر موومنٹ دو مقصد کے لیے تھی. ایک جنرل پرویز مشرف کو ہٹانا تھا اور ججز اپنی مرضی کے بھرتی کرنے تھے، اور پھر رزلٹ تو آپ لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آ ہی رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سنیے گا. تشدد کی ابھی میرے دوستوں نے بتایا میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ جوڑ لیتے ہیں، میں 40 دن رہا ہوں چلے میں، میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے، جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا ہے. جسٹس صداقت علی نے تشدد نہیں کیا مجھ پہ، جنہوں نے تشدد نہیں کیا ان کو بھی معاف کر دیا. سر جی، جسٹس صداقت علی نے میرے بھتیجوں کو بازیاب کرایا، اس کا بھی شکریہ. جسٹس وقاص مرزا صاحب نے میرے گھر کا تالا کھلوایا، اس کا بھی شکریہ. میں آپ کو کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ لوگوں کو ویسی خبریں بنانے کا شوق ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو سی پی او جہاں مجھے لے گیا 40 دن، وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا. میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے، نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے. اچھا، میں آگے چلنے سے قبل یہاں نواز شریف کی گفتگو، آپ کو پتہ ہے باپ پارٹی وہاں جاتی ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ ساتھ چلتی ہے. نواز شریف کا ابتدا جو وہاں سے ہوا تو میں نے بھی یہی کہا کہ وہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن گئی، اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو وہ گر چکا ہے، زمین بوس ہو چکا ہوا ہے. اور ماضی میں اب چونکہ خبریں چل چکی، لیکن میں رہا نہیں جاتا میرے سے، میں بھی نواز شریف کی یہ گفتگو چلا دوں تاکہ قول و فعل تضاد ہے، ان کے کوئی نہ شرم اور حیا آ جائے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا کچھ ظلم کرتے رہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے. سنیے گا. کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی، معاف کیجیے گا میں بات سچ کرتا ہوں، دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی. اور کراچی کا ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کے بارے میں جو پی ٹی اے نے بڑا زبردست جواب جمع کرایا، میں نے ٹویٹ بھی کیا اس نے
اور پاکستان ٹیلی کمیشن اتھارٹی نے جو کہا نا آڈیو لیکس کیس میں، انہوں نے کہا جی ایک تحقیقاتی ایجنسی ہے، نہ سوشل میڈیا پر آڈیو لیک کرنے والے کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی، بڑا اہم بات کا ہے۔ تو یہ تو ایک سافٹ ویئر کی باتیں ہوتی رہی ہے کہ سافٹ ویئر کوئی جوئش کا یا اسرائیلی کا سافٹ ویئر ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہ وہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو اگر ملا کر آپ آ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات اور واقعات کس سمت میں چل رہے ہیں اور اس کا منطقی انجام کیا ہو سکتا ہے۔ سائفر کے ٹرائل کے حوالے سے وہ لمبی باتیں جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ بعد میں بات کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیکن ایک جو بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کڑا وقت آ گیا اور سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور میں نے اس میں اینٹی کرپشن کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کرنے کے حوالے سے میں نے بات کر دی ہے اور اہم ٹاسک دے دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ٹکٹ کے جو ان کے اثاثہ جات، کاروبار کی تفصیلات، سرکاری محکموں لین دین اور یہ سارا شکنجے میں، یعنی شرم اور حیا نہیں چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا، الیکشن کمیشن کو جاگنا چاہیے نا، یہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو ہٹانا چاہیے کہ اس کا کام نظر آ رہا ہے یہ الیکشن پری پول ریگنگ میں مصروف ہے، اور یہ سارا جو بیٹھ کر انہوں نے کام کر لیا اور پورا کمر بھی کس لی اور بندوں کے ذمہ لگا بھی دیا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس سارے معاملے کو لے کر چلے۔ الیکشن کمیشن جاگ جاؤ، یہ نہ ہو کہ قوم جگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔